هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 صفات کو بیان کیا ہے. پہلی صفت کہ اللہ کی تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ رب العالمین، اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. پھر آگے دوسری صفت بیان فرمائی الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان ہے، مہربان ہے، رحیم نہایت مہربان ہے. اور تیسری بیان فرمائی مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. اس کی حکمت اور نقطہ اس میں یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو کسی کی تعریف کرتا ہے وہ 3 وجہ سے کرتا ہے. یا تو تعریف کرنے والا جس کی تعریف کرتا ہے گزشتہ زمانوں میں اس کا پرورش یافتہ ہوتا ہے، اس سے تربیت حاصل کی ہوتی ہے. دوسری بات، یا بالفعل اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، بالفعل اس سے فائدے کی توقع رکھتا ہے، اس لیے اس کی تعریف کر رہا ہے. یا پھر آئندہ فائدہ حاصل کرنے کی غرض ہوتی ہے، میں تعریف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آئندہ مجھے اس سے فائدہ حاصل ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ انسان میری تعریف کر، کیونکہ ماں کے پیٹ میں نے تجھے پالا ہے، اور اب اس دنیا میں تو ہے، تو اب بھی مجھ سے رحمت کی توقع رکھ، کیونکہ رحمان اور رحیم میں ہوں. اور آئندہ بھی مجھ سے توقع رکھ، کیونکہ قیامت والے دن مالک یوم الدین، اس دن کا مالک میں ہوں. اچھا، اللہ رب العزت نے یہاں مالک یوم الدین فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کا میں مالک ہوں. قاضی یوم الدین نہیں فرمایا کہ میں قیامت کے دن کا جج ہوں، قاضی ہوں. یوں اللہ نے نہیں فرمایا. حاکم یا قاضی خواہ کیسے ہی وسیع اختیارات رکھتے ہو، ان کے اختیارات بہرحال محدود ہی ہوتے ہیں. وہ مجرم کو حسب ضابطہ سزا دینے پر مجبور ہوتے ہیں. گویا خود حاکم پر، خود قاضی پر قانون اور ضابطہ کی پابندی ضروری ہوتی ہے، برخلاف مالک کے، کہ مالک کو پورے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، چاہے تو مجرم کو سزا دے، چاہے تو مجرم کو بخش دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور حدیث میں جو اللہ رب العزت کے متعلق فرمایا لا مالک الا اللہ، کہ مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس لیے محققین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مالک کا لفظ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں پکارنا چاہیے، کہ اللہ کی ذات مالک ہے. تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو تسلی بھی ان آیات میں دی ہے کہ قیامت کو میرے پاس آؤ گے تو مجھے مالک سمجھ کے آنا، جج اور قاضی سمجھ کے نہ آنا. کہ جج اور قاضی جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، جبکہ مالک جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن مجھے مالک سمجھ کے آنا، کہ وہاں اگر ضابطہ اور قانون سے بخشش نہ ہو سکی تو میں اپنی ملک کو استعمال کروں گا، مالک والی شان کو استعمال کروں گا، رحمتوں کے دروازے کھول دوں. اس کو مثال سے سمجھیے. بندہ قتل ہوا، FIR کٹی، SHO نے گرفتار کر لیا، سیشن کورٹ میں لے گئے، اس میں سزائے موت سنا دی. آپ نے اس کے خلاف اپیل کی، ہائی کورٹ میں چلے گئے، وہاں ہائی کورٹ نے بھی سزا کو بحال رکھا. اس کے خلاف آپ اپیل کریں گے سپریم کورٹ میں، اس نے کیا کی، اسی سزا کو بحال رکھا. پھر آپ کہاں جائیں گے؟ صدر مملکت کے پاس. وہاں جا کے چونکہ اب صدر کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، تو صدر مملکت کہتے ہیں کہ اس سے جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے قتل کیا ہے،
اس کو سیشن کورٹ نے، ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے سزائے موت سنائی ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو معاف کر دیا جائے. تو قانون میں چونکہ معافی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ صدر ہیں، آپ ملک کے بادشاہ ہیں، اختیارات آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے بیٹے کو معاف کر دیں. اب درمیان میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب آپ سیشن کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جائیں گے، تو وہاں پر آپ وکیل کا سہارا آپ کو چاہیے. وہاں کس کا سہارا چاہیے؟ وکیل کا سہارا. کسی بھی کورٹ میں آپ کیس لڑ رہے ہیں نا، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سیشن، تو وہاں وکیل کا سہارا چاہیے. بغیر وکیل کے وہاں گفتگو نہیں ہوگی. اب جب صدر کے پاس آپ آئیں گے نا، تو آپ وکیل تلاش نہیں کریں گے بلکہ سفارشی تلاش کریں گے. کوئی MNA دیکھیں گے، کوئی MPA دیکھیں گے، کوئی بیٹا دیکھیں گے، کوئی سسر دیکھیں گے، ہاں، تو تعلق والا اس کو تلاش کریں گے. آپ وکیل کو تلاش نہیں کریں گے. سمجھ آئی؟ تو قاضی کی عدالت میں وکیل جاتا ہے، قاضی کی عدالت میں وکیل جاتا ہے، مالک کی عدالت میں سفارشی جاتے ہیں، مالک کی عدالت میں سفارشی جاتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی کوئی وکیل کام نہیں آئے گا. سمجھ لیجئے، قیامت کے دن کوئی وکیل کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن سفارشی کام آئیں گے. اب سفارشی کون ہے؟ سفارشی وہی ہیں جن سے ہم بغض رکھتے ہیں، جن کے ساتھ ہم ملنا گوارا نہیں کرتے، جن کے ساتھ جو ہے نا میل ملاپ ہمیں ذرا مشکل لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، فرمایا قیامت میں 3 آدمی سفارش کریں گے، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. فرمایا انبیاء قیامت میں سفارش کریں گے، علماء قیامت میں سفارش کریں گے، شہداء قیامت میں سفارش کریں گے. یہ تینوں شفیع بن کے آئیں گے. انبیاء بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، شہید بھی سفارش کریں گے. اور یہ سفارشی ہیں قیامت کے دن کے. حافظ 10 کو لے جائے گا، شہید 70 کو لے جائے گا، اور بعض حدیث میں فرمایا علماء اپنے متعلقین کو لے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطا، پیغمبر سر اٹھائیے، محبوب سر اٹھائیے، آج مانگنا شروع کیجئے. مانگنا آپ کے ذمے ہے، دینا بخشنا ہمارے ذمے ہے. یہ قیامت کے دن کے سفارشی ہیں. لیکن افسوس ہے جن سے ہمیں بغض ہے، جن سے ہمیں نفرت ہے. اس لیے اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنا کوئی منع نہیں ہے، وہاں وکیل پیدا ہوں گے، مدرسوں میں سفارشی پیدا ہوں گے. قیامت میں کون کام آئے گا بھائی؟ سفارشی کام آئیں گے، وکیل کام نہیں آئیں گے. قیامت میں سفارشی کام آئیں گے. اب آپ دیکھیں، جہاں وکالت کی انتہا ہوتی ہے، بندہ جیل میں ہے، کیس چل رہا ہے، اب بندہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی، اگلے دن صبح آپ وکیل کے پاس جائیں گے یا مولوی کے پاس جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ اور اس کی ڈیتھ ہوگی بیچ میں، اگلے دن وکیل کے پاس جائیں گے یا مولوی کے پاس؟ تو جہاں وکالت کی انتہا ہوگی وہاں یہی سفارشی کام آئے گا. وہاں یہی، اسپتال میں ہے بندہ، ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں، اب ڈاکٹر بے بس نظر آ رہی ہیں، تو وہیں کوئی عالم کو مولوی کو تو کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دیجیے اس کے لیے. کیا کر دیجیے؟ اب ڈاکٹر کی انتہا ہو چکی ہے، کون کام آ رہا ہے؟ یہی سفارشی، یہی سفارشی کام آ رہا ہے. تو اس لیے جہاں وکالت کی انتہا وہاں سے علماء کی ابتدا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. تو مالک کی عدالت میں وکیل کام نہیں آئیں گے،
مالک کی عدالت میں سفارشی کام آئیں گے. مالک یوم الدین، قاضی یوم الدین نہیں کہا، جج نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ رب العزت ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ گناہ کیا. وہ ڈرے گا، کہے گا اللہ میں نے کیا ہے، اللہ میں نے کیا ہے، کانپ رہا ہوگا، میرے ساتھ کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ گنوائیں گے، پھر فرمائیں گے ہم نے یہ تیرا گناہ معاف کیا، تیرا یہ گناہ بھی معاف کیا، اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کی. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کریں گے تو پھر وہ خاموش، جب اللہ رب العزت خاموش ہوں گے، چپ، تو بندہ کہے گا اے اللہ میرا ایک گناہ تو باقی رہ گیا ہے. حالانکہ اللہ نے پوچھا نہیں ہے، کہے گا یا اللہ میرا تو ایک گناہ باقی رہ گیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی، میرا فلاں گناہ باقی رہ گیا جو آپ نے نہیں گنوایا، اس کے بدلے میں بھی انعام ملنا چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَضْحَكُ، ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، مسکرا پڑے. حتیٰ بدت نواجزہ، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے. فرمایا ابھی ڈر رہا تھا کیا بنے گا، یہ بھی گناہ گنوایا، یہ بھی، اور اب اپنے خود بتا رہا ہے کہ مجھے فلاں بھی انعام دیجئے. تو اللہ کی عدالت قاضی کی عدالت نہیں ہے. قاضی قانون کا پابند ہوتا ہے، اللہ کی ذات مالک، وہ مالک کی عدالت ہے. اب اگر ان معاملات سے، ان حسابات سے اس کی جان نہیں چھوٹ رہی تو چلو اس انداز سے بھی چھٹوا دیتے. مشکاہ شریف کے حاشیے میں غالباً مظاہر الحق یا المرقات میں یا شرح کوئی اور ہے، بہرحال مشکاہ شریف کی شرح ہی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اللہ رب العزت کے اسماء کے تحت کہ قیامت والے دن ایک بندہ جب لایا جائے گا میدان ترازو کی جگہ پر، جب لایا جائے گا اس کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. جب نیکیاں اور برائیاں تولی گئیں تو نیکیاں کم تھیں، گناہ زیادہ تھے. اب اسی کی وجہ سے فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جائیں گے. حکم ہوگا اس کو دوبارہ لایا جائے اور اس کا دوبارہ نامہ اعمال تولا جائے. بندہ کہے گا دنیا کی عدالت تھوڑی ہے، وہاں جان چھوٹ جاتی ہے، یہاں کہاں چھوٹے گی، وہی کام ہے. دوبارہ جب تلے گے تو پھر نیکیاں کم ہی ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے. اچانک ایک تھیلی اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دی جائے گی، چھوٹی تھیلی اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی جائے گی جس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ نیکیوں والا جو پلڑا ہے وہ وزنی ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اب بندہ چھوٹ جائے گا، پوچھے گا یہ کیا چیز ہے، کہاں سے آئی ہے؟ بتلایا جائے گا یہ وہ مٹی ہے جو تو نے ایمان والے اپنے بھائی مسلمان کی قبر کے اوپر ڈالی تھی، اس کے دفن کے بعد یہ وہ مٹی ہے، آج یہ تیرے کام آ گئی. تو قاضی کی عدالت ایسے نہیں چلتی، یہ مالک کی عدالت ہے جو چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کرتی ہے انسان کے بخشش کے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا کیا ہوں، مالک ہوں. قیامت کے دن کا مالک ہوں. تو اس لیے وہاں وکیل کام نہیں آئیں گے، کون کام آئیں گے؟ سفارشی. کون کام آئیں گے بھائی؟ سفارشیوں کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو، وکیلوں کے ساتھ نہیں. ہاں لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، اہل کتاب کے علماء سو، ان کے رہبان، ان کے پیروں، ان کے پادریوں نے حق کو چھپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور غلط بیان کرنے میں، تورات اور انجیل کی آیتوں کے معنی اور الفاظ میں تبدیلیاں کرنا، یہ ان کی عادت پڑ چکی تھی. اس لیے انہوں نے بہت سے غلط عقائد اپنے لوگوں میں پھیلا رکھے تھے. قرآن کریم نے ان کی کرتوتوں کو بار بار قرآن کریم میں اللہ نے ظاہر کیا ہے.
تاکہ امت محمدیہ ان سے عبرت حاصل کرے، ان عقائد سے بچ جائے، ان مسائل سے بچ جائے۔ تو اہل کتاب یہود و نصارہ، اسی طرح صوفیوں نے، ان کے صوفیوں نے آخرت کے بارے میں بھی نہایت غلط تصور عوام کے اندر ڈالا ہوا تھا۔ اہل کتاب نے اپنے متعلق عوام الناس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ جس طرح باپ کی صفات بیٹوں میں ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ کی صفات ہم میں موجود ہیں۔ اس لیے آخرت میں ہمیں تو کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہمیں خوش کر لو، تمہارا راستہ بھی سیدھا کر دیں گے ہم۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود و نصارہ نے کہا کیا؟ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم تو اس کے محبوب ہیں۔ ہاں، تو عوام کے ذہن میں یہ بات بٹھلا دی کہ جنت میں ہم تو ضرور داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے گئے بھی تو کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، صرف چند دن کا عذاب ہوگا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، ان کے پیر اور پادری حاجت روا، مشکل کشا اور شفیع غالب ہیں، تو قیامت کے دن ان کے اللہ کے عذاب سے یہ ہمیں بچائیں گی۔ کہتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے پیروں کو، اپنے پادریوں کو اور مسیح ابن مریم کو خدا کے سوا رب بنا لیا تھا، رب بنا لیا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ زبردستی کی شفاعت وہاں یہ چلائیں گے، حالانکہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرما دیا کہ زبردستی کی سفارش وہاں نہیں چلے گی۔ اللہ کہتے ہیں وہاں سفارش کون کرے گا؟ الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، جس کو اللہ کیا دے گا؟ اجازت۔ اور اللہ نبیوں سے کہے گا، اللہ انبیاء سے کہے گا، اللہ علماء حق، سو مراد نہیں ہے ان سے، اہل حق وہ سفارش کریں گے۔ اس لیے زبردستی کی سفارش کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں زبردستی کی سفارش نہیں چلے گی۔ تو یہ دونوں باتیں یاد رکھیں، اللہ قیامت کے دن کے مالک ہیں، وہاں وکیل کام نہیں آئیں گے، سفارشی کام آئیں گے، لیکن زبردستی کے سفارشی کام نہیں آئیں گے۔ تو مالکی یوم الدین میں اللہ نے ان کا بھی رد کر دیا۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو یہ کہتے تھے، معتزلہ اور دیگر کئی فرقے گزرے ہیں، جن میں سے بعض یہ کہتے تھے کہ دنیا کے اندر جو اللہ نے ضابطے اور قانون بنا دیے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، مطلب گناہگار ہے تو اللہ اس کو بخش نہیں سکتے۔ تو مالک یوم الدین اللہ نے کہہ کے فرما دیا میں ان قانون اور ضابطوں کو بنانے والا ہوں، میں مالک ہوں۔ یہ قاضی اور جج کے ذمہ ہوتا ہے قانون کی پابندی کرے، میں مالک ہوں، میں جیسے چاہوں کروں، میں چاہوں تو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لوں، میں چاہوں تو ان گناہوں کو معاف کر دے، اس کی بخشش کر دوں۔ اللہ نے اس بات کو سمجھا دیا۔